اگر قرآن ہمارے سینوں پہ اثر نہیں کر رہا، ہمارے طریقہ کار کا، ہمارے اخلاص کا، ہمارے پڑھنے کا قصور ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے گئے یہ لوگ۔ ہم تو یہ آیت پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوا اللہ کے رسول کے سامنے ہوں گے، جہنم بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، پلسرات بھی ہوگی، اللہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور اللہ ہم سے پوچھے گا کیا کیا؟ کبھی کوئی رات ایسی گزاری ہو ہم نے، چلو رات چھوڑو، رات کا کوئی لمحہ ایسا گزارا ہو، تو ہو، تیرا رب ہو، تنہائی ہو، تیرا آنسوں کا قطرہ یہاں سے نکلا داڑھی پہ، گود کے نیچے زمین پہ گیا ہو، پوری زندگی ایسا رونا، ایک دفعہ رویا ہو ہم نے۔ کہتا میرا استقبال بھی ہوا، لیکن زندوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ۔ آپ یوں سمجھ لیں جتنے براتی تھے سارے مر گئے۔ اگر اللہ کی بات بھی ہمارے دل پہ اثر نہ کر رہی تو پھر کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ نیت تو یہ ہے کہ یہ سلیبس کا حصہ ہے، سال پورا پڑھنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں نے پیپر دینا ہے۔ سینہ صاف کرنے کے لیے پڑھا ہی نہیں تو پھر سینہ صاف کیسے ہوگا؟ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ، خبردار، توجہ سے میری بات سنو۔ فرمایا انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ حصہ درست ہو سارا جسم درست، اگر وہ حصہ خرابی کرے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار توجہ کرو، وہ حصہ دل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ایک دل رکھا ہے۔ دل خیر اور شر کا میدان ہے۔ یہ جو ہمارے اندر خیر اور شر کی لڑائی ہوتی ہے نا، یہ دل کے اوپر ہوتی ہے۔ کبھی تو شیطان آتا ہے جس کا کام شر پھیلانا ہے، وہ شر پھیلاتا ہے اور ہمارے دل کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی رب کے رحمان کے فرشتے آتے ہیں، وہ دل میں خیر ڈالتے ہیں، انسان نیکی کے کام کرتا ہے۔ بہرحال ہمارے دل میں خیر اور شر کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارا دل کبھی نیک، کبھی نور آ جاتا ہے، کبھی دل اندھیروں میں چلا جاتا ہے، کبھی دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، کبھی دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، کبھی دل صابر ہو جاتا ہے، حلم برداشت آ جاتی ہے بندے میں، کبھی بے صبرا ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت ناشکرا رہتا ہے۔ کبھی ہمارا دل قلب سلیم بن جاتا ہے، کبھی قلب مریض بن جاتا ہے، کبھی دل سخت ہو جاتا ہے، کبھی قلب میت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا مجھے تمہارا قلب سلیم چاہیے، وہ دل جس کے اندر نور ہو۔ اور قلب سلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، میرے ابراہیم کا دل قلب سلیم ہے۔ کون تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں تو جو سب سے بڑی بات پتہ چلتی ہے ان کی سیرت سے کہ ان کے اندر اخلاص تھا۔ ہر کام انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ فرمایا یہ دل تمہارا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے گھر تک چھوڑ دیا، بیوی بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے لیے اپنے بچے کے گلے پر چھری تک چلا دی۔ جب قلب سلیم ہو پھر انسان اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ قربانی کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ قلب سلیم نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
اور دنیا میں مشغول رہنے والے لوگوں یہ بات یاد رکھ لینا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، یہ مال کام نہیں آئے گا، یہ اولادیں کام نہیں آئیں گی، جس کے لیے ساری زندگی محنت کی، کوئی کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہارا قلب سلیم کام آئے گا، تمہارا دل، جس دل میں نور ہو وہ دل جو ہے وہ کام آئے گا۔ تو اللہ کو یہ دل چاہیے، کوشش کیا کریں اپنے دل کو منور کرنے کی، ورنہ دل قلب مریض ہو جائے گا، بیمار دل، گناہ نہیں لگتا، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، کمزور ایمان ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماریاں بڑھا دے گا۔ پھر اگر انسان پرواہ نہ کرے تو ایسا دل قلب میت ہوتا ہے، مردہ دل، کوئی اثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اموات غیر احیاء، ان کے دل مردہ، زندہ نہیں ہے، مرے ہوئے دل کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، قرآن تک کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کا اثر نہیں ہوتا، مظلوم ظلم ہو رہا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہے، دل سخت ہے، سیاہ ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھر ہو گیا دل، مرے ہوئے، کلا بل ران، زنگ لگ گیا دلوں کے اوپر، اب کوئی اثر نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھار سوچا کریں ہمارا دل کس کیٹیگری میں ہے، دل کے اندر ایمان ہے، دل بیمار ہے، دل مردہ ہے، دل پتھر ہو گیا، اثر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھیجتے ہیں بعض اوقات، وہ ان کا دل ہی نہیں ہلتا۔ یہ 2025 گزر گیا، آپ غور کریں کتنی آزمائشیں آئیں، پاکستان کی تاریخ کا بڑا سیلاب آیا ہے کوئی دل کسی کا ہلا ہو؟ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آج ماشاءاللہ اس دفعہ فصل بہت اچھی ہوئی ہے، لاکھوں روپیہ کما لیں گے، ابھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، 24 گھنٹوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 10 فٹ پانی آ گیا۔ کسی کا دل ہلاؤ؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہم ہر سال آزماتے ہیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ملک آدھا اس سیلاب کی وجہ سے بنجر ہو گیا، تباہ ہو گیا، دل ہلا ہو کسی کا؟ رات کو ایک درس سنا، ہمارے استاد محترم بیان کر رہے تھے، یہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی سیلاب آیا، ایک نوجوان باہر کے ملک میں رہتا تھا، بیرون ملک میں، اس کی شادی تھی، شادی پہ آ رہا ہے، اس کا نکاح ہونا تھا، وہ کہتا میری فلائٹ لیٹ ہوگی، بڑا پریشان، میرا اگلے دن شادی ہے، میری فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ بہرحال جب پہنچا، آپ ذرا اندازہ لگائیں، کوئی بندہ باہر رہتا ہو، باہر سے رقم بھی بھیجتا ہو، اس کی شادی ہو، کیا وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں باہر سے پیسے بھی بھیجتا ہوں، میری اگلے دن شادی بھی ہے، لوگ میرا استقبال کریں گے، میرے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے، سارے لوگ میرا استقبال کریں گے۔ کہتا میرا استقبال بھی ہوا، لیکن زندوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ، سارے ہی خاندان مر گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں جتنے باراتی تھے سارے ہی مر گئے، کچھ 26-27 کے وہ لگ بھگ بیان کر رہے تھے، اتنے لوگ کہتے میرے سامنے لاش تھی، اور میں سوچ رہا تھا میری فلائٹ لیٹ ہوگی ورنہ ان میں سے ایک میں بھی ہونا تھا۔ لیکن دل کسی کا ہلا ہو؟ کیا پوری کی پوری بستیاں تباہ نہیں ہوئی اس سیلاب میں؟ پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو گئی، ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ وہ جو کروڑوں کے مالک تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے 2 وقت 2 لقمے چاولوں کے، روٹی کے، اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ بادشاہ سے غداگر ہو گئے وہ، لیکن دل نہیں کسی کا ہلا۔ سال گزر گیا، 26 آ گیا، سب بول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تو آزماتے ہیں، ہم تمہارے دلوں کو ہلاتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ دل مردہ ہو گئے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ثم لا یتوبون، توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے، نہ اللہ کی طرف آتے ہیں. کیا ایسا ہوا ہے سیلاب سے پہلے ملک پاکستان میں سیلاب آیا، لوگ بے نمازی تھے، سیلاب آیا، سارا کچھ ہو گیا، اب لوگ نمازی بن گئے ہوں؟ کوئی فرق نہیں. جو لوگ پہلے نمازی تھے وہ اب بھی نمازی ہیں، جو پہلے نہیں پڑھتے تھے وہ اب بھی نہیں پڑھتے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ نصیحت حاصل کی. دل انسان کا وہیں پر وہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ بات، فویل للقاسیۃ قلوبہم، ایسے دلوں کو اٹھا کے ہم جہنم کے اندر پھینکیں گے جن کو اثر ہی نہیں ہوتا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دل ان کے ہلتے نہیں ہیں، ہم اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکیں گے. جہنم کی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو بہرحال محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، غور کرنا ہے میرا دل کیسا ہے. ایمان سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا، بیمار دل ہے، مردہ دل ہے، پتھر دل ہے، سخت دل ہے، کیا دل ہے؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، سخت دل ہو چکا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے. اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس پر بڑا گند جم چکا ہے، یہ سخت ہو چکا ہے، یہ مردہ ہو چکا ہے، میں نے اس کو زندہ کرنا ہے، میں نے اس کا زنگ اتارنا ہے، میں نے اس کو نرم کرنا ہے، میں نے اس کو صاف کرنا ہے، میں نے اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، تو ایک ہی چیز ہے اس کائنات میں، وہ ہے اللہ کی کلام. اللہ کی کلام. دیکھیں ساری مخلوق ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک چیز کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اگر اللہ کی بات بھی ہمارے دل پہ اثر نہ کر رہی تو پھر کائنات میں کوئی چیز نہیں، باقی ساری تو ہے ہی مخلوق. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل صاف ہو جائے، قرآن کے ساتھ دل لگا لیں، قرآن کے ساتھ دل لگا لیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے قرآن اتارا، ہم نے آسمان سے کتاب اتاری، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ قرآن تمہارے جلد، تمہارا جسم اس کو جھنجھوڑے گا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم، تمہارا جسم کی اکڑ بھی نکال کے رکھ دے گا، تمہارے دل کی اکڑ بھی نکال کے رکھ دے گا. تمہارا جسم بھی نرم ہو جائے گا، تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا. شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے سینوں کی، دلوں کی. قرآن پڑھا کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. جتنا آپ قرآن سے دور ہوگے نا، دل آپ کا اتنا سخت ہو جائے گا. جتنا آپ قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، قرآن کے ساتھ دل لگا لیں گے، دل آپ کا آہستہ آہستہ صاف ہوتا جائے گا. لیکن یہاں ایک اور بڑی اہم بات، قرآن تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی دل صاف نہیں ہوتے. اور رب قرآن میں کہتا ہے قرآن شفا ہے سینوں کی. ہم تو قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، دل صاف نہیں ہوتا. پھر میں یہ کہوں گا کہ اس میں نیت کا بہت بڑا فرق ہے. آپ قرآن کو کس نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس نے قرآن پڑھا کیونکہ کل اس نے پیپر دینا تھا، وہ ایک سورت تھی، وہ نصاب کے اندر تھی، اس نے اس کا پیپر دینا تھا. اب اس نے سورت یاد کی ہے، میں نے کل کو پیپر دینا. اب اس کا یہ قرآن پڑھنا شفاء لما فی الصدور نہیں بنے گا، سینہ صاف نہیں ہوگا. سینے صاف کرنے کے لیے پڑھا ہی نہیں، نیت ہی نہیں تھی سینہ صاف کرنے کی. نیت تو تھی میں نے پیپر دینا ہے. نیت تو یہ ہے کہ یہ سلیبس کا حصہ ہے، سال پورا پڑھنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں نے پیپر دینا ہے. سینہ صاف کرنے کے لیے پڑھا ہی نہیں، تو پھر سینہ صاف کیسے ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا؟ محفل حسن قرات ہوتی ہے، ساری ساری رات ہم قرآن سنتے ہیں. اس محفل حسن قرات میں آنے والے ہزاروں لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بھی ساری رات تو قرآن سنا ہے، فرق تو ہونا چاہیے تھا نا. قرآن تو شفا دیتا ہے، ساری رات قرآن سنا، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں؟ قرآن تو سنا تھا واہ واہ کے لیے، سمجھنے کی نیت سے سنا ہی نہیں. اگر سمجھنے کی نیت سے، اس نیت سے قرآن سنتے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کرنا، اثر ہو جانا تھا قرآن کا. اس نیت کے لیے سنا ہی نہیں، ساری رات سن لیا، فجر کی نماز ہی کیوں نہیں پڑھی؟
اس کے لیے آپ دل میں نیت ہو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ کوشش کریں، باوضو ہو کے اور غور و فکر کر کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، دل کا زنگ اتارنا ہے۔ قرآن آپ کے دل کو صاف کر دے گا، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے 18ویں پارے کے اندر، او کظلمات فی بحر، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجج یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ایک سمندر ہے، سمندر کی گہرائی ہے، اس کے اوپر پانی ہے، پانی کی گہرائی ہے، اس کے اوپر پھر پانی ہے، پانی کی گہرائی ہے، اس کے اوپر اگر رات ہے تو رات کی اندھیرا ہے، اس کے اوپر جو چاند تھا فرمایا آگے سحاب، بادل آگے، بادلوں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، نیچے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کظلمات سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اذا اخرج یدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے اندھیروں میں اگر اپنا ہاتھ نکالیں گے لم یقد یراہا، تیرا ہاتھ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اب یہ آیت پڑھی ایک غوطہ خور نے، وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، جب اس نے یہ آیت پڑھی نا، وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا غوطہ خور ہوگا، یہ جس نے کتاب لکھی ہے نا یہ غوطہ خور ہے۔ کیوں؟ سمندر میں جو آدمی گیا نہیں وہ اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ جو اس نے کیفیت بیان کی ہے نا، بالکل اندھیرا ہو جاتا، ہاتھ نظر نہیں آتا، تو ہم غوطہ خور ہیں، ہم جب سمندر میں جاتے ہمیں ہمارا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ پھر اسے بتایا گیا جس پیغمبر نے یہ کتاب بیان کی ہے، ہم تک پہنچائی ہے، کبھی اس نے سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے تحقیق کی اور واقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے اگر یہ آیت جو پڑھ رہا ہے اس نے سمندر کا سفر نہیں کیا، پھر اس کتاب کا دعویٰ سچا ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ ایک آیت پر اس نے غور کیا۔ کذالک نصرف الآیات، آپ کا کوئی بھی شعبہ ہے، آپ کے شعبے کے متعلق آپ کو آیات مل جائیں گی، غور کرنے والے بن جائیں۔ ایک ایک آیت پہ وہ غور کرتے مسلمان ہو گئے، ایمان مضبوط ہو گئے۔ ہمارا ہوتا ہی نہیں، رمضان آ جائے گا پورا قرآن ہم سن لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس نیت سے سن نہیں رہے، اخلاص نہیں ہے، سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا، غور نہیں کیا قرآن کیا کہتا ہے۔ غور کیا کریں، قرآن کھول لیا۔ آپ یہ تصور کریں آج میں نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن مصحف سے دیکھ کر پڑھا کریں۔ موبائل ٹھیک ہے، موبائل پہ بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن وہاں آپ کی توجہ نہیں رہے گی، ایک میسج آ جائے گا نا، آپ کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ مصحف ہاتھ میں پکڑا ہے، آپ یہ تصور کریں، اگر آپ قرآن کو بطور شفا کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ تصور کریں یہ اللہ کی کلام ہے، اور اگلا تصور یہ کریں اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، اللہ مجھے پیغام دے رہا ہے، اللہ کا پیغام ہے میرے لیے۔ جنت کا تذکرہ آ گیا، آپ یہ سمجھیں اللہ نے مجھے مخاطب کیا ہے اور مجھے کہا ہے جنت جانا تو نے، اللہ نے مجھے کہا ہے۔ یہاں کو آدمی ایک ٹون بنائے، دنیا داری کے اعتبار سے بہت ساری سہولیات رکھ دے اور قیمت بھی بہت معمولی رکھ دے، ہر بندہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگر فری کر دے تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تصور کرے اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے میرے لیے اور فری ہے، میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ جہنم کا تذکرہ آ جائے، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں اس جہنم سے بچنا ہے، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں بچنا ہے۔ پل صراط کا تذکرہ آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے تجھے جہنم کے اوپر سے، پل صراط کے اوپر سے گزارنا ہے۔ میرے سامنے لاکھوں لوگ پل صراط سے کٹ کے جہنم کے اندر جائیں گے، اب میری باری ہے، میں نے گزرنا ہے۔ کیسے رونا نہیں آئے گا آپ کو؟ رونا آ جائے گا جب یہ تصور کریں گے نا، رونا آ جائے گا۔ منافقین کے حوالے سے آیات ہے، غور کریں یہ نشانیاں میرے اندر تو نہیں۔ مومنین کے حوالے سے آیات ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔
میں راتوں کو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف قرآن کے اندر بیان کیے ہیں. مومن تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا؟ مومن جب چلتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. بازار میں جب میں چلتا ہوں میری نگاہیں نیچی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جب آپ یہ پڑھیں گے نا قرآن اس طرح، پھر قرآن شفاء لما فی الصدور بن جائے گا، آپ کے سینے پر اثر کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. کہا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤ؟ آپ کو تو جبرائیل سناتے ہیں. فرمایا نہیں، آج تو سنا، میرا دل کرتا ہے میں قرآن سنوں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب میں اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر امت پہ اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور اے پیغمبر آپ کو سب پہ گواہ بنائیں گے. مجھے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے آواز آئی رک جا. میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے، زاروں کی طرح روئی جا رہے. اب کس چیز نے آپ کو رلایا؟ میرا خیال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منظر نوٹ کیا، قیامت کا منظر. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ موجود ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم بھی موجود ہے، پل صراط بھی موجود ہے، انبیاء موجود ہے، امتیں موجود ہیں. انبیاء کو کہا جا رہا ہے آپ کی امت نے یہ کام کیا، بتاؤ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئے گی. یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے پریشان ہوئے، اس بات سے روئے ہوں گے کہ میری امت نہ جانے میرے بعد کیا کیا کرے گی اور مجھے گواہی دینی پڑے گی. پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے گے یہ لوگ. ہم تو یہ آیت پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ہمیں کبھی نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوا اللہ کے رسول کے سامنے ہوں گے، جہنم بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، پل صراط بھی ہوگی، اللہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. اور اللہ ہم سے پوچھے گا کیا کیا؟ اور کس منہ کے ساتھ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے؟ ہم کس منہ کے ساتھ آب کوثر پیئیں گے؟ کبھی غور ہی نہیں کیا. ہم غور نہیں کرتے، ہمیں رونا نہیں آتا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کی طرح روئی جا رہے ہیں، زاروں کی طرح روئی جا رہے ہیں. قرآن اثر کرتا ہے. بندہ کہے میرا حافظہ کمزور ہے، حکیم کہتے ہیں بادام کھاؤ. اب ایک بندہ پائیا بادام لائے سارے کھا جائے اور کہے میرا حافظہ تو تیز نہیں ہوا. قصور باداموں کا نہیں ہے، تیرے طریقہ کار کا قصور ہے. اگر قرآن ہمارے سینوں پہ اثر نہیں کر رہا، ہمارے طریقہ کار کا، ہمارے اخلاص کا، ہمارے پڑھنے کا قصور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ میرا دل کرتا ہے آج میں ساری رات عبادت کروں. عائشہ میرا دل کرتا ہے میں ساری رات عبادت کروں. کہتی ہیں یہ بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا. ایک قطرہ، دو قطرے، تین قطرے، ساری داڑھی بھر گئی، نیچے گود بھر گئی، نیچے زمین بھی بھر گئی. کبھی کوئی رات ایسی گزاری ہو ہم نے، چلو رات چھوڑو، رات کا کوئی لمحہ ایسا گزارا ہو، تو ہو، تیرا رب ہو، تنہائی ہو، تیرا آنسوں کا قطرہ یہاں سے نکلا داڑھی پہ، گود کے نیچے زمین پہ گیا ہو، پوری زندگی ایسا رونا، ایک دفعہ رویا ہو ہم نے. فرمایا عائشہ میرا دل کرتا میں ساری رات عبادت کروں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام روئی جا رہے، زمین نیچے گیلی ہو گئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ صبح نماز کے لیے جب آئے آپ رو رہے تھے اور زمین گیلی تھی. یہ ساری رات کس لیے روئے؟ ہمارے لیے، امت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصومان الخطا تھے اور امت کو رونا ہی کو نہیں آتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی اللہ، سورہ یوسف. حزنی اللہ پہ پہنچے، زاروں کی طرح روئے. پیچھے کھڑے لوگوں نے رونے کی آوازیں سنی. کس لیے روئے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شکوے اللہ کو سنا رہے ہیں، کہیں ہم لوگوں کو تو نہیں سناتے، اور شکوے شکایتیں تو اللہ کو سنانی ہے. تو بات یہ ہے دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن ہے. قرآن آپ کو سچی بات ہے اندازہ بھی نہیں ہے ہمارا ایک آنسوں کا قطرہ اگر قرآن کھلا ہو، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ غور کر رہے ہیں اور غور کر کے پڑھتے ایک آنسوں کا قطرہ نکل جائے، اس کی کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت ہے. ایک آنسوں کا قطرہ، لا یلج النار بکا من خشیت اللہ. اللہ اکبر. ایک آنسوں کا قطرہ اللہ کے ڈر سے تو نکال دے، اللہ تیرے اوپر جہنم کو اٹھا لے گا. لیکن قرآن پہ غور کریں گے تو پھر نہیں رونا آتا. کبھی کبھار ہسپتال میں چلے جائیں اور قبرستان چلے جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قبرستان جایا کرو تمہیں اللہ یاد آئے گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام ساتھ ہیں، فرماتے ہیں قبرستان گئے، آپ قبر کے اوپر بیٹھ گئے، قبر کے اوپر بیٹھ کر آپ زارو کتار ہوئے، حتیٰ کہ قبر کی مٹی گیلی ہو گئی. قبر کی مٹی، آج تک کبھی ہمارے رونے سے قبر کی مٹی گیلی ہوئی ہو؟ ہمارا عزیز کو چاہنے والا، اللہ نہ کرے کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اتنا رونا، قبر کی مٹی گیلی ہو گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مٹی گیلی ہوگی ہمیں فرمایا اے صحابہ اس گڑھے کی تیاری کرو. کہتے ہیں ہمیں بھی رونا آ گیا ساتھ. تو یہ ہے جب کبھی رونا نہ آئے، اس طرح کے آدمی چلے جائے، ہسپتال میں چلے جائے، قبرستان میں چلے جائے، غور کرے. شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ میں ان کو، ابن آدم کو گمراہ کروں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا تھا میں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جا شیطان تجھے مہلت دی، گمراہ کر لے، پوری انسانیت کو گمراہ کر لے. لیکن شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو گمراہ کروں گا. شیطان نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی میری عزت اور جلالت کی قسم. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سالہ بابا بھی جب اللہ کے حضور آ کے کہے گا نا اللہ معاف کر دے، فرمایا میں معاف کر دوں گا. ہم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ اللہ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث قدسی ہے مشہور، اللہ کی طرف آئیں اللہ آپ کی طرف آتا ہے. آپ ایک بلشت اللہ کی طرف، ایک گٹھ اللہ کی طرف جائیں، اللہ ایک ہاتھ آپ کی طرف آتا ہے. اللہ تو منتظر ہے. آپ ایک ہاتھ اللہ کی طرف جائیں، اللہ 2 ہاتھ آپ کی طرف آئے گا. آپ پیدل چلیں اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کے آئے گا. کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے دوڑتا ہے، وہ آئے گا تیری طرف. تو جا تو صحیح، جا تو صحیح اللہ کے پاس، اپنا غم شکوہ اللہ کو سنا تو صحیح، اللہ کے سامنے رو تو صحیح، قرآن اٹھا، اللہ کی کلام پڑھ تو صحیح، اس کو سینے سے لگا کے دیکھ تو صحیح. دنیا جہان کی ساری خیر اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے. قرآن چھوڑ دو آپ کو خیر مل ہی نہیں سکتی. اللہ کی کلام چھوڑ کے بھی خیر ملے گی، مل ہی نہیں سکتی. تو بات یہ ہے ہمارے دل سخت ہیں، زنگ آلود ہیں، اور اس کا واحد حل قرآن ہے. قرآن کو سینے سے لگائیں، غور کر کے، جس طرح میں نے کہا غور کر کے اس کو پڑھیں. ہمارے سینے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.